اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 11 صفر المظفر اسلامی تاریخ۔ فرعون کو ایمان کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات دے کر فرعون کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرعون کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات پیش فرمائے، مگر فرعون نے غرور و طاقت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو جادوگری کا کرشمہ سمجھ کر مقابلے کے لیے ملک کے ماہر جادوگروں کو بلایا، مگر وہ جادوگر مقابلے میں ناکام ہو گئے اور نبوت اور سحر کے فرق اور معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون غصے سے بھڑک اٹھا اور ان کو سخت سزا دے کر ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دینے میں مصروف رہے، مگر ان بدبختوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے ان پر قحط سالی، طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈھک اور خون کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان سزاؤں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سرکشی اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے ساتھ اس کو بحر قلزوم میں ڈبو کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو محفوظ کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، سورج کی گرمی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا۔ دراصل وہ آگ کا ایک گولا ہے جو پوری دنیا کو روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی مہیا کرتا ہے۔ سورج ایک سیکنڈ میں زمین پر جو گرمی پھینکتا ہے وہ لاکھوں ایٹم بم زمین پر گرائے جانے کے برابر ہے، جبکہ ایک ایٹم بم ہی شہروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر سورج کی پوری گرمی زمین پر آتی تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جاتی، لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت سے سورج کے ذریعے اتنی ہی روشنی اور گرمی زمین پر بھیجتے ہیں جتنی زمین والوں کو ضرورت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ خلاصہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کرنا۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلتے تو مسواک فرماتے۔ طبرانی کی حدیث۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، دوران سفر شر سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مقام پر ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے تو اس مقام سے روانہ ہونے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ کے مکمل اور جامع کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ مسلم۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، ایک برے کلمے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جس کا مطلب نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ دور جہنم میں جا کر گر جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی مثال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے آدمی کی طرح ہے۔ کیا جو پانی میں چلتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم نہ بھیگیں؟ شعب الایمان حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ خلاصہ، جس طرح پانی میں چلنے والے کا قدم بھیگے بغیر نہیں رکھ سکتا، اسی طرح دنیا میں گھسنے والا گناہوں اور آفتوں سے بچ نہیں سکتا۔ آخرت کے بارے میں، اچھے لوگ کامیاب ہوں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جس وقت سور پھونکا جائے گا اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ ناتا باقی نہیں رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے، چنانچہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ سورہ مومنون کی آیت کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج، چقندر یعنی بیٹ روٹ کے فوائد۔ ایک مرتبہ ام منذر بنت قیس رضی اللہ عنہا کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ منذر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ فائدہ، چقندر اور جو قوت بخشتے ہیں اور کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہیں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔